پھر سننا بھائی، شعبان پاک رسول فرماتے میرا مہینہ ہے، رجب علی کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بابا اسنین سلی بھائی اسنین توجہ فرمائی گا۔ ایک بندے نے میرے بادشاہ سے پوچھا مالک یہ بتائیں کہ آپ کے نانا نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کیوں فرمایا؟ تو مولا نے فرمایا کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں کئی مرتبہ عرش سے محمد اترتے رہے ہیں۔ سلامت رہیں، جسے بات سمجھ آ گئی، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہیں۔ جیتے ہیں آپ، میری تھکاوٹ دور ہو گئی، آپ توقع سے زیادہ بول پڑے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، مالک کسی کا بھی کبھی محتاج نہ فرمائے۔ تو اس مہینے میں قرآن ناطق اترتے رہے۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور حق بھی یہی ہے۔ ایک بندے نے پوچھا تھا مولا امام کسے کہتے ہیں؟ لفظ امام کی ملک صاحب یہ آپ خصوصی توجہ فرمائی گئی، اس سے بڑی تشریح ہو سکتا ہے کہ میں سادے الفاظ میں نہ کر سکوں۔ مولا امام کیسا ہوتا ہے اور امام کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کا امام ہو جو اس کے طریقے پہ آئے پھر وہ امام نہیں ہوتا۔ اس بات پہ بولنا لازم تھا، ہر بندے پہ واجب ہے، کیونکہ جو عقیدے پہ نہیں نہ بولتا پھر وہ بادشاہ علی کا لگتا کوئی نہیں۔ اگر کسی بندے کا امام ہے تو اس کی طرح نہ آئے، تو جو خدائی کا امام ہو پھر وہ خدائی کی طرح نہ آئے۔ سلامتی بھائی، جیتے رہے آپ، جیتے رہے، شاید ہاتھ اٹھاتے رہنا آپ۔ تو اس مہینے میں جتنے قرآن نازل ہوئے، ہر قرآن کا ایک ایک جو اوراق میں سے ایک ایک ورق میں نے پڑھنا ہے، ایک ایک سطر پڑھنی ہے، ایک ایک آیت پڑھنی ہے۔ جو سب سے پہلے اس مہینے میں قرآن ذیشان اترا وہ پاک بی بی عالیہ ہے، اور بڑے تھوڑے فضائل پڑھے جاتے ہیں پاک بی بی عالیہ کے، اس کی داد مجھے آپ سے چاہیے۔ عابد صاحب، میرا ایمان ہے یہ بڑی سلجھی ہوئی دھرتی ہے، بڑے پڑھے لکھے احباب ہیں میرے سامنے، اور ذاکر گر لوگ یہاں سے، بڑے ذاکر اور عزتوں والے ذاکر بھائی مشکور اور غلام کمبر گوجرا، آپ مولا کے عزتوں والے، ان کی موجودگی میں ایک لفظ کہوں گا، اگر اس کی داد نہیں ملے گی تو پھر ساری زندگی میں کوشش ہی نہیں کروں گا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو ہو داد والی، اور پھر اس پہ داد کبھی نہیں لوں گا۔ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے بی بی عالیہ؟ اس سے پیاری سطر میں بابا جی آج کی مجلس میں نہیں پڑھ سکتا۔ کون ہے بی بی عالیہ؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتا ہے مال اور بیٹے زینت ہوتے ہیں، مال اور بیٹے، ہر بندے کا مال بھی زینت ہوتا ہے، بیٹے بھی زینت ہوتے ہیں۔ علم عباس کی قسم ہے، پنجی چک والوں پرواز کر کے تک چلے جاؤ، وہاں جا کے واہ واہ کرو، اقتسام رضوی کو داد دو، میرے جملے کی قیمت ادا نہیں ہے۔ ولایت امیر کی قسم ہے، میں کیا بتاؤں گا علیہ کا ہے۔ اللہ کو قرآن کہتا ہے بیٹے زینت ہوتے ہیں، دنیا والوں کے بیٹے باپ کی زینت ہوتے ہیں، علی کی بیٹی باپ کی زینت ہے۔ سلام ہے اس بندے کو جو سمجھ کے بولا۔ سلامتی سلامتی سلامتی، جی آپ، جی آپ، سلامت، بسم اللہ، بسم اللہ۔ جی آپ بھائی، آپ سلامت رہیں، آپ جی ہیں سلمان بھائی، آپ جی سلامت رہیں، آپ کا ساؤنڈ بڑا اچھا چل رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بے شمار حیدری۔ جی ہاں ارشد بھائی، آپ جی آپ، ہر کسی کا بیٹا زینت ہوتا ہے، علی بادشاہ کی بیٹی زینت ہے۔ اور ملک عابد صاحب جس کی خاطر میں نے بات کی ہے، بات وہ اگلی ہے، جس سطر کے لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے، ہر بندے کا بیٹا، کمر بھائی، ہر بندے کا بیٹا زینت ہوتا ہے، علی کی بیٹی زینت ہے۔ خالی بیٹی زینت نہیں، جو حسن حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے علی کی زینت ہو۔ سلام ہے بھائی، سلام ہے بھائی، سلام ہے اس بندے کو جو سمجھ کے بولا ہے، ایسے نہیں اقلبہ حیدری مشکلم بخوشحالی۔ جی ہاں بابا جی، کیا کہا ہے؟ جو حسن حسین جیسے، توجہ کریے جی، کوئی بات نہیں، نماز عشق ہے، اور آپ جانتے ہیں فقہ جعفریہ والے دائیں بائیں دیکھنے سے سمجھتے ہیں نمازیں باطل ہو جاتی ہیں۔ تو عزت مآب سامعین، علی بادشاہ کی بیٹی زینت ہے،
शब्बीर और शब्बर जैसे बेटे होते हुए फिर जब पाक बीबी ने आना था, दुनिया में ज़हूर होना था, तवज्जो करिए जिन्हें आज मैंने आज बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना, मैं चाहता हूँ लफ्ज़ों की दाद मिले, लफ्ज़ों की कीमत मिले। शोर पे हर मजलिस में यही कहता हूँ, शोर पे दाद लूँगा तो वो मेरा कमाल है, जोर पे दाद लूँगा तो मेरा फ़न है सरकार। अगर लफ्ज़ों की दाद देंगे तो फिर ये मारिफत होती है। पाक बीबी ने जब दुनिया में आना था, पाक मखदूमा दुनिया में आ गई। पाक बीबी ने ऐसे हाथों पे उठाया, उठा के ला के कहा, या अली, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई जो लहजे में आप जैसी, जो गुफ्तार में आप जैसी, जो हू बहू आप जैसी। ये बात करके कहा इसका नाम रखें। तो पाक या अली ने फरमाया, पाक सैयदा, मैं कभी रसूल पे सबकत नहीं लेता, यानी कि रसूल ने नाम रखना है, मैं नहीं रखूंगा। अरशद बिरा बंदे लफ्ज़ समझ के बोल पड़े तो मेरा हक अदा हो जाएगा। बाबा इजाज़ सदी हसनैन सदी उठा के पाक बीबी आ गई कायनात के रसूल के पास, कहती हैं या रसूल अल्लाह, बाबा जान मेरी बेटी का नाम रखें। तो पाक रसूल ने फरमाया, या अली ने क्या कहा है? पाक या अली ने क्या फरमाया कि वो फरमाते हैं मैं रसूल पे सबकत नहीं ले सकता। अब जिस बंदे को बात समझ आएगी उसका हाथ उठेगा। फिर मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहते हैं, अली मुझ पे सबकत नहीं ले सकता, मैं अल्लाह पे सबकत नहीं ले सकता। सलाम है बंदे को जो समझ के बोला है, सलाम है उस बंदे को, सलाम है हर मातमी को। ये वो बात है जिसकी खातिर अगर बात समझा ली मैंने, कुरान की इज्जत की कसम चाचा जी मेरा हक अदा हो जाएगा। अब खामोश हो गई। ना पाक या अली ने बताया, ना पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब खुद रहमान बोल के कहता है इसका नाम है ज़ैनब। बाप की जीनत, बाप की जीनत किस बाप की? अली जैसे बाप की जीनत। चलो मैं इस वजह से रुका हूं ताकि बताऊं किस बाप की जीनत, जिसे रसूल फरमाते हैं या अली अंत ज़ैनुर रहमान, तू अल्लाह की जीनत है। सलामती सलामती सलामती, अल्लाह सलामत रखे। आम बाप की जीनत नहीं, या अली अंत ज़ैनुर रहमान, तू अल्लाह की जीनत है। तो जो अल्लाह की जीनत हो, जो उसकी जीनत हो, उसे आलिया कहते हैं। अब मैं एक आपके सामने और सतर इसी पाक मुअज़्ज़मा की तिलावत करता हूँ। पाक वारिस फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा कुरान पढ़ रहा हो, अगर कोई बंदा बाबा जी कुरान अरशद भिरा कुरान पढ़ रहा हो, ऊपर से कोई बंदा आ जाए, गल फिका दिवी है, ये मसला फिका का भी है, इसे तवज्जो से दिल में नक्श करिएगा। कोई बंदा कुरान पढ़ रहा हो, ऊपर से कोई बंदा आए, मासूम फरमाते हैं बंदा कुरान की तिलावत रोक दे, उसकी तिलावत कुरान की रोक के उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए, तो मालिक फरमाते हैं इसका पता है कितना गुनाह है? बंदे ने रोज़ा तोड़ा और जैसे शराब के साथ तोड़ा, इतना बड़ा गुनाह है। मैं पाक फरमान पाक ज़ीशान मौला का बता रहा हूँ। मौला फरमाते हैं अगर कोई बंदा कुरान पढ़ रहा हो, ऊपर से कोई बंदा आए, बंदा कुरान रोक के उसकी ताज़ीम करे, इसका इतना बड़ा गुनाह है। अब मैं बताऊँ आलिया क्या है? अलम अब्बास के जलाल की के समय गलत पढ़ो, या अली मुझे अपने गुलामों में शुमार न करे, मैं या अली के नौकरों के सामने अली की बेटी का फजाइल पढ़ रहा हूँ। पाक वारिस फरमाते हैं पाक मौला की इज्जत की कसम, एक दिन शब्बीर मौला कुरान पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान की ज़ियारत कर रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान की ज़ियारत कर रहा था। ऊपर से फजाअत ज़ैनबुल कुबरा, किबला तवज्जो फरमाइएगा, फजाअत ज़ैनबुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा, पाक बीबी आई। इमाम हुसैन ने कुरान की भैया दी जो तिलावत थी उसको बंद किया, कुरान को अलमारी में रखा। अब मैं मुल्ला से कहता हूँ जा तो शब्बीर पे उंगली उठा के बंदा काफिर हो जाए, या मानना पड़ेगा जहां आलिया आए कुरान पीछे रह जाता है, आलिया आ गया। सलामती सलामती सलामती। यार क्योंकि इनके किरदार का नाम कुरान है। जवार साहब इनके जो ये करें उसी को तो कुरान कहते हैं। पाक मिंबर की कसम, बंदों के ज़हनों में आज तक यही बात आई है भी शायद या अली ने जो किया वो कुरान बना।
بندوں کے دل میں، ہاں پوری توجہ، کسی بندے کو اگر کوئی اختلاف ہو اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے اٹھ کے سوال کرے. ہم ابو جہل کے ماننے والے نہیں ہیں، مدینۃ العلم کے نوکر ہیں. اور میں ایسے ہی منبر پہ نہیں آیا، مجھے علم عباس کی قسم ہے، میں 8 برس تک جامعہ میں پڑھتا رہا ہوں، ڈگریاں میرے پاس پڑھی ہیں. یہ الگ بات ہے، ملنگانہ طبیعت ہے، ملنگانہ مزاج کا ہوں. مجھے پتا ہے کہ فقراء کی بڑی شان ہوتی ہے، فقیر کے دروازے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہے. اور میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں، سب سے چھوٹا مولا کا میں ذاکر ہوں، سارے ذاکر مجھ سے بڑے ہیں. سب عزاداروں کی کتنی عزت ہے میں نہیں بیان کر سکتا، میری اتنی طاقت ہی نہیں، کیونکہ آل محمد کے دروازے پہ جھک جانا بڑی عزتوں والی بات ہے. اور آپ جانتے ہیں نا، اگر کوئی معنی حقیقت میں، کوئی حقیقی معنوں میں آل محمد کے دروازے پہ جھک جائے نا، پھر جنت اسے تلاش کرتی ہے، وہ جنت کو تلاش نہیں کرتا. توجہ کریے، توجہ کریے. تو عزت مآب سامعین، توجہ ہے، میں بات آپ کو ایک دو کروں. تو عزت مآب سامعین بندوں کے ذہنوں میں یہی ہے زوار صاحب کہ جو یا علی کریں گے یا وہ قرآن، یا علی جو بولیں گے یا وہ قرآن. یہ نہیں، سرکار ابو طالب، توجہ، سرکار ابو طالب بادشاہ، ایسے پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے کہا، چچا ابو لہب نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا. ہاتھ کا نام آیا نا، پاک رسول کی عزت کی قسم، جس بندے نو گل آ گئی سمجھ، پھر چپ کر گیا، اس دا اپنا مقدر ہے. سرکار عمران کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب، میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے. سرکار عمران نے قبلہ یہی کہا تھا نا، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. اللہ نے کہا جلدی کر جبریل آیت بنا، تبت یدا ابی لہب. تو یاد رکھنا، یا ماں میں آپ کی محبت میں کھڑا ہوں، مودت میں کھڑا ہوں، جو یہ بولیں یا وہ قرآن، یا جو کریں وہی قرآن ہے. قرآن یہ قرآن، قرآن یہ. اب کئی بندے ایک جگہ پہ، میں اپنے علاقے میں پڑھ رہا تھا، ایک ہمارے قربا کا مطلب اپنے دوست احباب کے حلقے میں سے ایک بھائی جان اٹھے نہ کہ ذاکر صاحب جڑے ہوندے نا بے وقوف ہو جانے، داد کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں جی، یہ قرآن قرآن، یہ قرآن قرآن یہ. میں نے کہا پاک یا علی نے جگہ جگہ پہ قرآن بن کے دکھایا ہے، قرآن بن کے دکھایا ہے. قرآن پڑھ کے بھی سناتے رہیں، آل محمد قرآن بن کے بھی سناتے رہیں. قرآن ہیں تو قرآن بنتے ہیں، قرآن اور ان میں فرق نہیں. اور پاک رسول نے نہیں فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے، توجہ کرے آج، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. تو جب رسول نے کہہ دیا تو اس میں کسی فضول کی بات نہیں چلے گی. تو یہ ہے پاک معظمہ. توجہ کریں گے، ایک بات میں آپ کو سناؤں، ہر مجلس میں عقیدہ اہل سنت کا ہے جو آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں. جب ایک سائل نے آ کے انگوٹھی مانگی، اس نے انگوٹھی نہیں تھی مانگی، اس نے کہا پروردگارہ مجھے کچھ چاہیے. مسجد نبوی کے دروازے پہ رک کے کہتا ہے کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ دے. آگے کہا تھا نا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ کچھ دے. بابا اجازت سے بھری محفل تھی، کئی غنی بھی تھے، کئی فقیر بھی تھے. ٹھیک ہے جی، توجہ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں لفظوں کا ضامن، غنی بھی تھے، فقیر بھی تھے، عقیدے والے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. کچھ نہ ملا. پھر دوسری مرتبہ اس نے مانگا، پھر کچھ نہ ملا. تیسری مرتبہ پھر مانگا زوار صاحب، پھر کچھ نہ ملا. دروازے سے جاتے ہوئے 2 قدم اٹھائے، میں آپ کی توجہ کے لیے آرام سے پڑھ رہا ہوں. 2 قدم اٹھائے پھر واپس آئے. جاتے ہوئے کہتا پروردگارہ تیرے گھر سے اور تیرے نبی کی مسجد سے خالی لوٹ کے جاؤ. داد ملک میں ممبروں سے اتنی لی، اب مجھے داد کی حسرت نہیں، لیکن ہر جگہ پہ میں چاہتا ہوں کہ زور لگا کے پڑھ جانا، رولا پا جانا، یہ ذاکری نہیں ہوتی اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں. بندہ پڑھ کے جائے، کچھ نہ کچھ تو کسی پہ اثر کرے نا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے. میری بات شیعوں کے لیے اب پڑھ رہا ہوں. سنیوں کا عقیدہ ہے
جو شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. جب اس نے پروردگارہ تیرے گھر سے تیرے نبی کی مسجد سے خالی لوٹ کے جا رہا ہوں, جیسے ہی پاک یا علی نے اسے انگوٹھی دی, شیعہ کہتے ہیں مولا نے اشارہ کیا, وہ آ کے اتار گیا. اہل سنت ہے وہ کہتا ہے اگر آ کے اس نے اتارا تو یہ علی کی کیا شان ہوئی. وہ کہتا ہے میں بتاؤں پتہ کیا ہے, علی نے ہاتھ ایسے کیا, انگوٹھی خود پرواز کر کے سائل کے ہاتھ پہ چلی گئی. میں سلام ہے اس بندے کو جو سمجھ کے بولا ہے اللہ سلامت رکھے اس ہاتھ کو. حیدری جی آپ خود ارشد بھی رہا, خود پرواز کی. اگر اتار کے لے جائے تو یہ علی کی فضیلت تو نہ ہوئی. ایسے اشارہ کیا ہاتھ کا, پرواز کی, سائل کے ہاتھ پہ گئی. اللہ نے ایک انگوٹھی کے صدقے میں, انگوٹھی دینے میں, جیسے پتہ ہے انگوٹھی لینے والا کوئی بندہ نہیں تھا. ہاں میں منبر پہ ہوں, بندہ نہیں تھا. دو روایتیں ہیں, یا نبی تھا یا فرشتہ. میں منبر پہ بات کر رہا ہوں, یا نبی تھا بابا جی یا فرشتہ تھا. تو وہ فرشتہ یا نبی کیوں انگوٹھی لینے آئے؟ ایک دن میرے پاس ابھی گاڑی میں کتاب پڑھی ہوئے معجزات آل محمد, بندے نے پوچھا سرکار وہ بندہ نہیں تھا کون تھا؟ تو معصوم نے فرمایا یا ملک مقرب تھا یا اللہ کا نبی تھا. فرمایا نبی اور جو فرشتہ تھا اس کو مانگنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرمایا دو باتیں تھی, ایک انگوٹھی خاص تھی, ایک دینے والا خاص تھا. اسلام ہے اس بندے کو جو سمجھ کے بول. ارشد بھی رہا ایک انگوٹھی خاص تھی, دینے والا. اس نے کہا دینے والا خاص ہے, یہ بات سمجھ آ گئی بھی انگوٹھی کڈی کو خاص ہے. یہ میرا دوست گیا زیارات پہ, اس نے مجھے یاد کیا اللہ بار بار اسے لے کے جائے, وہاں سے لے کے آیا. اس وجہ سے اس میں خاصیت تھی کہ مولا کے روضے کے ساتھ مس کر کے آئے. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی خاصیت. خاص تھی اس کی ہم اب بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا ادب کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, پاکیزہ جگہ پہ رکھتے ہیں, خود کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ پہ آئی. سائل نے پوچھا مولا یہ انگوٹھی خاص کیسے تھی؟ فرمایا تمہیں پتا ہے یہ انگوٹھی کون سی تھی؟ فرمایا نہیں سرکار آپ بتائیں. فرمایا تو نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے؟ اللہ کے قرآن میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک نبی ہے جس کا قالین ہوا میں اڑتا ہے. نا توجہ کرے, یہ بات بڑی قیمتی ہے. قالین ہوا میں اڑتا ہے, جو پوری کائنات پہ حکومت کرتا ہے, جس کی جنوں پہ حکومت ہے, جس کی چرند پہ حکومت ہے, جس کی پرند پہ حکومت ہے, جس کی ہر چیز پہ حکومت ہے. مولا سنا ہے قرآن کا واقعہ ہے, مولا نے کہا جس کی وجہ سے وہ پرواز کرتا تھا نا, وہ انگوٹھی تھی جو میں نے سائل کو زکوٰۃ کے طور پہ دے دی. سلام ہے اس بندے کو جو سمجھ کے بولا ہے. ہاتھ چکے آجے حیدری, میں یہ انگوٹھی خاص. تو یہ ہے پاک علی کی بیٹی عالیہ, جو میں دو لقب بی بی کے بتاتا ہوں. ایک ہے امینہ امامت, کچھ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ امینہ بولو, امینہ محافظہ توحید اور امامت اور رسالت. ایک پاک بی بی کا لقب ایسا ہی عدیلۃ الحسین. عدیل, باقی لفظ ہی ایسے تھے کہ آپ کو سمجھ آ گئے. محافظہ توحید یعنی کہ توحید کی حفاظت کرنے والی, محافظہ ولایت کی محافظہ, محافظہ امامت کی محافظت کا, محافظہ رسالت و نبوت ان کی حفاظت کرنے والی. لیکن عدیلۃ الحسین کسے کہتے ہیں؟ بندے نے پوچھا مولا عدیلۃ الحسین, پاک وارث کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. توجہ, ہر بندے تک آواز آئے گی, میری کوشش کرنی ہے میرے ساتھ چلنے. مولا عدیلۃ الحسین, کوئی بات نہیں ارشد بھائی, میری آواز اللہ نے اتنی دی ہے باہر تک جا سکتی ہے. عدیلۃ الحسین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو کرم کرنے, اللہ واسطے میرے پاس ویکھیا جے, جو کرم کرنے میں حسین جتنا کرم کر سکتی ہو اسے عدیلۃ الحسین کہتے ہیں. توجہ کریں, کرم کرنے میں حسین کے برابر ہو اسے کہتے ہیں عدیلۃ. یہ ہے پہلا قرآن. اس کے بعد آ گئی 3 شعبان.
15 تک جانا ہے، جانا تبھی اگر آپ میرا ساتھ دیں گے۔ 3 شعبان کو کون آئے؟ الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، کہ میں حسین سے ہوں۔ حسین جس کے بارے میں پاک رسول نے فرمایا، وہ پاک امام حسین سخی مرشد بادشاہ آئے، توجہ کرے آجے، وہ بادشاہ شبیر آئے دنیا میں، شبیر بادشاہ دنیا میں آئے۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی کر، میں نے تھکاوٹ میں تھا، ممبر کی قسم تھکاوٹ اتر گئی، اب مجھے احساس نہیں، 3 گھنٹے بھی کھڑا رہوں گا تو احساس نہیں کہ میں تھکا ہوں۔ کیوں؟ آپ کی محبت ہے اور اہل بیت کے دروازے کا عشق ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں یہ ذکر شفا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں، للمومنین، مومنین کے لیے شفا ہے، منافقین کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو شفا مومنوں کو ملتی ہے۔ توجہ کرے، شبیر بادشاہ ہے، اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، سمجھ آ رہی ہے؟ بوریت تو نہیں ہو رہی؟ میں نوکری کرتا جاؤں اگر توجہ ہے تو، ایسے کر، جلدی کر، زمین پہ چلا جا اور سیدہ کی چوکھٹ پہ، اللہ واسطے دیکھنا میرے پاس، سیدہ کی چوکھٹ پہ جانا، جا کے کہنا اللہ کہتا ہے میرا بدن نہیں، بدن ہوتا تو شبیر کی مبارک دینے خود زمین پہ چل گیا۔ توجہ کرنا نہیں، آجا حسین، توجہ کرنا نہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا بدن نہیں، اللہ کا بدن نہیں، لیکن اللہ کسی کے بدن کو اپنا بدن کہتا ہے۔ میرا خیال ہے ہاتھ اٹھنا چاہیے، اور خالی پاک یہاں علی کا نہیں، سرکار مصطفیٰ نے، آپ جانتے کنکریاں ماری تو اللہ کہتا تو نے نہیں ماری، میں نے ماری، اور مصطفیٰ کہہ رہے ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، تو پھر یہ نہ کہنا کہ فقط یا علی کا بدن اللہ کا بدن ہے، ان میں سے جو بھی محمد ہے اس کا بدن سمجھو، اس کے بدن کو اللہ اپنا بدن کہتا ہے۔ شبیر کے دروازے پہ چلا جا کے کہنا اللہ کہتا ہے میرا بدن نہیں، اگر بدن ہوتا تو خود چل کے آ کے شبیر کی مبارک دیتا۔ اور جاتے جاتے ایک بات کا یا خیال رکھنا، پروردگارہ وہ کون سی، توجہ کرے جنہیں آج حسین، پروردگارہ وہ کون سی، کہ جلدی کرو آج آیا دنیا میں میرا شبیر، اعلان کروا دو کہ آج جنت سجائی جائے، جہنم بجھائی جائے، آج جنت۔ میرا اب اندر کا خطیب جاگ رہا ہے، ابھی زور لانا ہے تو پھر کم بننا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے بات سماعت فرمائیں۔ کیا کہا؟ جنت سجائی جائے، دوزخ جہنم بجھا دی جائے۔ اور اللہ نے کہا جبریل ایک اعلان اور بھی کر دینا، کوئی معافی کا طلبگار ہے تو شبیر کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ سلام ہے بھائی، سلام ہے جو سمجھ کے بولا ہے، کوئی معافی کا طلبگار ہے تو شبیر کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ کوئی بندہ نہیں، کوئی۔ اب آسمان سے 70,000 فرشتے، منبر پہ کھڑا ہوں، اس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں، 2 علم میرے سامنے، ان کی قسم ہے، میں نے آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، القطرہ من بہار الاترا، مناقب اہل بیت سے۔ آیت اللہ احمد مستنبت صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا جلدی کر، زمین پہ 70,000 فرشتے لے کے چلا جا، 70,000 فرشتے لے کے چلا جا۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں جس کی خاطر میں نے بات شروع کی ہے، منبر کی قسم، پہلے دن سے لے کر آج تک کوئی بھی دن ایسا نہیں کہ 70,000 فرشتے زمین پہ شبیر کی زیارت کرنے نہ آتے ہو۔ سلام ہے اس بندے کو، سلام ہے اس ماتری کو جو سمجھ کے بولا ہے حیدری۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، چلو ایک جملہ میں زواری پہ بھی ہمیں کہتا ہے، جو اللہ آپ سب کو زواری پہ لے جائے۔ عزت ماب سامعین، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کوفہ کا رہنے والا تھا، تو میں شبیر بادشاہ کی زیارت کرنے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ سب کو لے جائے، ہر سال لے جائے، بار بار لے جائے۔ وہ کہتا ہے میں دن کو چھپ جاتا تھا، رات کو سفر کرتا تھا، بڑا مشکل دور تھا، زواری سے روکا جاتا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی قریب پہنچا مولا کے روضہ پاک کے، تو ابھی میں روضے میں داخل ہونے والا تھا اور رات کا پہلا پہر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی میں گیا نا تو آگے سے ایک چہرہ میرے سامنے آیا، اس نے آ کے کہا تو زواری پہ نہ جا،
میں رک گیا، دوسرا پہر شروع ہوا، پھر جانے لگا سواری پہ۔ اس نے کہا ابھی زیارت کے لیے نہ جا، ابھی تو زیارت نہیں کر پائے گا۔ اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہے میں نہ دکھاؤں تو علی کا نوکر نہیں، کہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ ابھی تیسرے پہر جانے لگا نا تو ملک صاحب پھر روک دیا گیا۔ وہ کہتا ہے چوتھی مرتبہ جب جانے لگا نا، پھر وہی سامنے میں نے کہا چوتھی مرتبہ مجھے روک رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا میری زیارت قبول نہیں؟ وہ کہتا ہے قبول، لیکن اب کر نہیں سکتا صبح۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا آج ہی تو 1.25 لاکھ نبی نے اللہ سے اجازت لی ہے شبیر کے روضے پہ زیارت کر کے آ جائے۔ سلامتی ہے بھائی، سلامتی بولے حیدری جیتے رہیں، بسم اللہ، آؤ 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 صحیح، بسم اللہ، سلامت رہیں، عزت ماب بھائی غلام قمبر صاحب۔ لیکن ابھی 2 گھنٹے مزید میں نے پڑھنا ہے، 2 گھنٹے سرکار آپ نے ابھی 2 گھنٹے بات توجہ ہے نا جی؟ اگر تھکے نہیں تو ایک صلوات تلاوت کریے گا۔ آپ کی صلوات بتاتی ہے کہ مجھے 2 گھنٹے نہیں پڑھنا چاہیے، ایک بلند تر صلوات تلاوت۔ محمد بآل محمد۔ بس میں جلدی کروں گا انشاءاللہ تاکہ سفر میرا بھی ہے، میں بھی چلا جاؤں۔ توجہ ہے نا، بات جاری رہے۔ تو ہر روز 70,000 فرشتے شبیر کے روضے پہ، بولو تو صحیح روزہ، زیارت کر کے واپس جاتے۔ جب آ رہے تھے نا چوتھے آسمان پہ آئے، چوتھے آسمان پہ آئے خان صاحب جیسے آئے نا تو سبوحن قدوسن کی آواز آ رہی تھی۔ جبریل نے پرواز کو روکا، پوچھتا ہے کون ہے؟ کہتا ہے فطرس۔ کہتا ہے ابھی معافی نہیں ملی؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے آج لے دوں؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اللہ نے اعلان جو کروایا ہے، کوئی معافی کا طلبگار ہے تو عزت مآب سامنے اسے اٹھا لیا کندھوں پہ، شبیر کی چوکھٹ پہ لے آئے۔ شبیر کی چوکھٹ پہ، حالانکہ عزت مآب سامعین رسول آئے، نانا ہے شبیر بادشاہ کے عزتوں والے، محور و مرکز اللہ کا سرکار مصطفیٰ، لیکن اس کو شفا نہیں ملی، مل سکتی تھی لیکن اللہ نے اس کی عرضی قبول نہیں کی۔ شبیر کی باری آئی تو سب سے جب پہلی فرشتوں کی صف لگی نا تو سب سے پہلے یہ گیا۔ اور فرشتہ کوئی عام چیز نہیں ہوتا، کیونکہ بندوں کے ذہنوں میں یہی تصور ڈال دیا گیا ابھی ملک الموت آئے گا، دسے گا تو پھر بندہ نہیں دسنا، یہی ہے نا۔ لیکن نہیں، ان کی اور بڑی ڈیوٹیاں ہیں۔ اگر آپ کہو تو میں بتاؤں، مولا کی عزت کی قسم میں مولا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ہمارا زبار ہماری طرف چلتا ہے نا تو میں اللہ فرشتوں کو مامور کر دیتا ہوں، یہ سویا رہے گا تم رکوع میں رہنا، یہ سویا رہے گا تم سجود میں رہنا، یہ چلتا رہے گا تم عبادت کرتے رہنا، یہ چلتا رہے گا تم تسبیح کرتے رہنا۔ وہ سویا رہے گا تسبیح تم پڑھنا، وہ سویا رہے گا سجدہ تم کرنا، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اس کا جو ثواب ہوگا نا وہ زائر کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ سلامتی سلامتی سلام۔ تو اس کو تو فرشتوں کی بڑی ایک لمبی فہرست ہے، ان کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں۔ عزت مآب سامع بھائی غلام قمر حسنین بیرا توجہ کر۔ اب جب وہ آیا تو اس کو معافی ملی کیسے؟ شبیر کے جھولے سے مس ہوا۔ کیسے؟ چلو جھولا جس بندے نہیں سمجھ، پینگھے سے، پنگھوڑے سے مس ہوا، مرشد شبیر سے نہیں، شبیر کے جھولے سے مس ہوا، پھر پر مل گئے۔ تو جس شبیر کا جھولا شفا دے سکتا ہو، کیا خود حسین کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا؟ بس اب میں آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد آگئے سرکار وفا۔ سرکار وفا کے بعد میں 2 بادشاہوں کا تذکرہ چھوڑ کے اب ڈائریکٹ سرکار قائم کی 2 باتیں عرض کروں گا، چونکہ جس بادشاہ کی ہم رعایا ہیں اس کے تذکرہ ہوں، بلکہ میں اس بادشاہ کا بھی، جلالیوں والے کا بھی تذکرہ چھوڑے دیتا ہوں، مالک یہ ہمارا قبول فرمائے۔ آخر میں جو 15 شعبان کو بادشاہ آئے وہ سرکار قائم ہے، جس کے بارے میں پاک حارث فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مر گیا۔
मालिक दर्जात बुलंद करे मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब के और बाबा असद रज़ा बुखारी साहब तरीडे वाली के, उनका लफ्ज़ है और बड़ा ही मुझे पसंद है। वो कहते थे जो वक्त के इमाम की मारिफत हासिल किए बगैर मर गया वो जाहिलियत की नहीं, वो कुत्ते की मौत मर गया। तवज्जो करना, मैं आपकी मोहब्बत में कर रहा हूँ, वरना दाद लेने का फल अल्लाह ने मुझे अता किया। और मैं चाहता हूँ सरकार कायम बादशाह, सरकार वली और असर बादशाह का तज़किरा किया जाए। तो इज़्ज़त माब सामीन, सरकार कायम बादशाह ने दुनिया में जब आना था, तवज्जो है ना जनाब की, हाँ, सरकार कायम का तज़किरा सुना करे, वक्त के उज्जत है। लेकिन एक जगह पे अब एक दो बंदे ऐसे आ गए जी बस सरकार कायम का तज़किरा किया करो, आप या अली करते हो, सरकार कायम का तज़किरा किया करो, या अली का नाम लो न लो, या अली का नाम लो न लो। मैंने कहा तो हमें सरकार कायम की वजह से इतना न फिसला के हमें अली से दूर कर दे। कुरान की इज्जत की कसम, सरकार कायम का तज़किरा करना वाजिब है, लेकिन मुल्ला सरकार कायम की वजह से हमसे बादशाह अली न छुड़वा। वो कहता क्यों? मैंने कहा सरकार कायम भी अगर इसी मकाम पे अभी ज़हूर करे ना तो वो आके महदी नहीं करवाएंगे, वो भी आके अली करवाए। सलामती भाई, सलामती बोले आज जब समझ आए। तो सरकार ने बस, मैं बिल्कुल करीब तर हो गया, 5-7 मिनट की नौकरी और सलाम। इज्जत में आप सरकार कायम ने आना था। जनाब हकीमा खातून पाक बीबी सरकार कायम बादशाह की दादी और सरकार ख़त्मी सरकार इमाम हसन अस्करी बादशाह की फूफी, वो आई हुई थी अपने बादशाह सरकार हसन अस्करी बादशाह के घर में। तो जब वापस जाने लगी ना, तवज्जो करे अजय, जाने लगी, किताब मेरे पास गाड़ी में पड़ी हुई, वो फरमाते हैं कि फूफी अम्मा आज आप हमारे घर में ठहर जाए। कहा बेटा क्यों, कोई ख़ास बात है? फरमा हाँ बड़ी ख़ास बात है। कौन सी खास बात है? फरमाया आज मेहमान आने वाला है। भी जिस बंदे नु मेहमान दी ना समझ आए, मैं तो नहीं आख सकता। बीबी ने पूछा क्या बात है? कहा मेहमान आने वाला है। ये तो नहीं कहा भी बेटा पैदा होने वाला है ना, कहा मेहमान आने वाला है। पता है मेहमान कौन होता है अरशद भाई? मैंने मिंबर की कसम इससे पहले ये बात खोल के नहीं की। मेहमान पता है कौन है? एक बंदा वहां पे हो, किसी जगह पे जाए, उसे कहते हैं मेहमान। नहीं, बंदों को समझ नहीं आई। मिसाल के तौर पे लाहौर बंदा हो, वहां से आपके पंजी चक में आ जाए तो वो है मेहमान। अगर कोई हो ही ना, वो आए, बंदे कहते जी पैदा हुआ, इमाम कह रहे थे फूफी मेहमान आने वाला है। तवज्जो करे आज दिन समझ आइए, दातियों से ही देनी है ना, मेहमान आने वाला। सरकार बादशाह आधी रात का वक्त हो गया तो पाक बीबी से कह दिया था, तवज्जो है ना जनाब की, सरकार ने पाक बीबी से बाबा इजाज़त कह दिया मेहमान आने वाला। आधी रात गुजर गई, बीबी कहती है मैंने सोचा, मैं इस सोच में थी कि वक्त तो गुजरता चला जा रहा है, मालिक दर्जात बुलंद करे नवाब आरफ ढंडू साहब के, उनका एक शेर है अरशद बिरा खास तेरे लिए भी, तेरी यहाँ जमाइयाँ ख़त्म हो जाए, ठीक है तवज्जो करना। वो कहते थे कि जैसे कहा ना, तो एक शेर है कि बिला तवज्जो कर, सारा कलाम पढ़ लो जमाइयाँ खत्म नहीं अभी ख़त्म हो जाए। वो कहते कि जैसे ही पाक बीबी ने ये मंजर देखा ना, तो शायर थे चूँकि कलम अल्लाह ने अता किया, तो वो कहते हैं बीबी ने जो कुछ कहा वो उन्होंने लिखा। वो कहते हैं आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, वरना विलादत के कोई आसार तो नहीं है। नहीं जिस बंदे ने नहीं समझ आई उस बंदे ने किया पता है इब्तिसाम रिजवी की कह गया। वो कहते हैं आप कहते हैं तो मान लेती हूँ। बीवी ने कहा आधी रात गुजर गई, कोई वक्त नहीं था, अब मैं इसी सोच में थी होगा क्या। मैं आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी परवरदिगारा जिसने मुझे कहा है वो भी सच्चा है, जो मैं देख रही हूँ वो भी सच है। अब मैं मिंबर पे कलेजा रखने लगा हो, जिस बंदे शोरते बोलना है वो शोरते बोले, जिस बंदे लफ्जों की कीमत
ہمت دے گا، اس کا اپنا مقدر ہے، وہ مقدر کو سنوارے۔ وہ کہتی ہے مجھے امام نے آواز دے کے کہا پھپھی اماں انا انزلنا کی تلاوت شروع کرو۔ بی بی فرماتی ہے میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ عباس کے جلال کی قسم کتاب میری گاڑی میں ہے، وہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہے میں نے پڑھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اتنی دیر میں 12ویں شہنشاہ کی پاک اماں بھی پڑھ رہی تھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ زوال قمبر صاحب منبر کی قسم ہے، بی بی کہتی ہے اتنی دیر میں میرے کانوں پہ کسی بچے کی آواز آئی، وہ بھی کہہ رہا تھا انا انزلناہ فی۔ توجہ ہاتھ اٹھانا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ امام فرماتے ہیں ہم تمہاری طرح نہیں آتے، ہمارے ماؤں کے رحم ایسے ہیں، ہم وہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، ہم وہاں پہ تلاوت کرتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا مجھے کچھ نظر نہ آیا، ایک یا دو لفظ اور میں نے کہنے ہیں عزت مآب سامعین۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے ہم نے مصلی عبادت پہ سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، جیسے ہی ہم نے پڑھا، آواز کھولنا بھیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اتنی دیر میں بچہ بھی کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ آسمان کی طرف انگلیاں کر کے پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی علی ولی اللہ ابی امیر المومنین۔ تو دنیا والوں جب علی کی ولایت مولا کو معاف نہیں، کسی ملا کو کیسے معاف؟ توجہ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ جب مولا کو معاف نہیں، بس آخری بات اور اسی پر سلام۔ سرکار فرماتے ہیں ہماری ظہور کی دعا کیا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے ظہور کی دعا کر کے دنیا سے چلا گیا، جب ہم آئیں گے نا تو خود اس کا نام لے کے کہیں گے تو نے دعا مانگی تھی آ میرا سپاہی بن جائے۔ توجہ کرنا، توجہ دوبارہ سے۔ اب سرکار قائم بادشاہ جب ظہور کریں گے، اور شیعہ سنی صاحبان میرے سامنے، شیعہ کا بھی ولایت امیر پہ ایمان ہے، سنی کا بھی ہے۔ جس کا ولایت پہ ایمان نہیں پھر وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور وہ جو حالت رقوم میں زکوٰۃ دیتا ہے جو میں نے آپ کو۔ تو عزت مآب سامعین توجہ کرے جی، جب پاک اب گھڑیاں دیکھ لیں 3 یا 4 منٹ، ابتسام رضوی سلام کر جائے گا۔ اب سرکار قائم بادشاہ جب ظہور فرمائیں گے، ایک بندے کو 40 بندوں جتنی طاقت میسر ہو جائے، بندہ ایک ہوگا سرکار پوری ذمہ داری سے، ایک بندے کو توجہ ہے 40 بندوں جتنی طاقت ملے گی، اور سرکار کا ظہور ہوگا کعبے کی چھت پہ، کیونکہ کعبہ میں علی آئے تھے تو کعبہ کی چھت پہ وارث آئیں گے۔ توجہ کرنا، بس ختم کر رہا ہوں۔ کعبہ کی چھت پہ بادشاہ علی کا وارث آئے گا، بیٹا آئے گا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں سبھی کہ ایک نبی بھی ساتھ آئے گا، نام جس کا عیسیٰ ہے۔ ہر بندے نے بات سنی ہوئی، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، بطول زادہ نبی۔ چلو 2 منٹ اور آپ کے چھوڑ دیے، 3 منٹ سنو، 3 بھی نہیں 2 منٹ سنو، ابتسام سلام کر کے جائے۔ یہ 5 منٹ، چلو ایک فکرہ مصائب کا پڑھ دی۔ عزت مآب سامعین سرکار قائم بادشاہ آئیں گے، اللہ کا نبی بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ جیسے ہی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کو پاک وارث فرمائیں گے کہ نماز پڑھاؤ۔ نماز دی چھٹی کوئی نہیں، علی علی کرنا بجا ہے، چونکہ امام نے کہا ہے تو نماز بھی واجب ہے۔ کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا شیعہ ہو، مومن ہو تو عزادار ہو، یا علی پاک کے صدقے میں نمازی بنو، علی والے نمازی بنو۔ تو عزت مآب سامعین جیسے آئیں گے کہیں گے نماز پڑھاؤ۔ توجہ ہے نا، مجھے پتہ ہے آپ کی خاص توجہ میری جان۔ ایسے تو آگے سے جناب عیسیٰ کہیں گے کہ میں رعایا ہوں۔ رعایا کبھی سردار کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، توجہ کریے گا، اللہ آخری رعایا سردار کے آگے ارشد گرا نہیں کھڑی ہو سکتی۔
تو حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے رضوان بھائی، اور سرکار قائم آگے نماز پڑھائیں۔ منظر آپ سبھی ماشاءاللہ نمازی ہیں، جب نماز پڑھی جاتی ہے تو جو جماعت کروا رہا ہوتا ہے اس کے پاؤں ہوتے ہیں، اور جو پیچھے والا ہوتا ہے اس کا سر ہوتا ہے، تو سرکار قائم کے پیچھے ہوں گے جناب عیسیٰ۔ منظر کیسا ہوگا؟ عیسیٰ کا سر قائم کے قدموں میں ہوگا۔ بولنا یار، اس سے ساتھی غلط میں اور نہیں کر سکتی۔ سرکار عیسیٰ کا سر سرکار قائم کے قدموں میں ہوگا۔ بس گل ختم ہو گئی ہے ہونا۔ پنجی چک والو کل تک بھی میں نو داد دے ہونا حق ادا نہیں۔ آپ چہرے پہ مسکراہٹ لے نا، میں آپ پہ راضی، میری مالکن آپ پہ راضی۔ بھی بندے شاید یہ سمجھے ابتسام رضوی داد کے لیے نا، خدا کی عزت کی قسم پہلے ہی کوئی نصیری، کوئی غالی، کوئی مشرک، کوئی کافر کے فتوے لگاتا ہے، لیکن یہ علی کی محبت میں ہمیں سب کچھ منظور ہے۔ تو عزت میں، کیونکہ بادشاہ فرماتے ہیں، ایک بندے نے پوچھا تھا یا علی کہاں تک علی علی، سرکار امام علی رضا بادشاہ دکھا تھا، سرکار کتنا علی علی کرے؟ تو مولا نے فرمایا تھا اتنا علی علی کیا کرو لوگ تمہیں پاگل کہنے کو مجبور ہو۔ بگال سنے آجے جس بندے کو سمجھ آئی ہے۔ ہاں چلو داد سمیٹ کے رکھنا، بھی دینی نہیں داد، میں لوں گا بھی اس لفظ پہ، آخری لفظ توجہ کرنا۔ تو سرکار کا پاؤں کے نیچے عیسیٰ کا پیچھے بیک سائڈ، وہی زبان توجہ کری۔ اب نماز ہو جائے گی ختم، آپ کے چہروں کی زیارت کر کے سرکار کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، تلوار اٹھائیں گے، ایک نوکر کو دیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ سرکار عیسیٰ کو دیں گے، مجھے نہیں پتا بھئی وہ سلمان کو دیں گے، توجہ کرنا کیونکہ سلمان بھی آئے گا، مجھے نہیں پتا بھی ابو ذر کو دیں گے، بس میں نے کتاب سے اتنا پڑھا ہے ایک نوکر کو تلوار دیں گے۔ اب توجہ کرنا، دے کے کہیں گے وہ جو پہلی صف میں بندہ ہے نا اس کی گردن کاٹ دے۔ کنی کو چپ کر سکتا ہے بندہ، میں انہیں فیصلہ کر نہیں لینا۔ اس تو بعد مالک فرمائیں گے وہ دوسری صف میں جو چھٹا بندہ ہے نا اس کی گردن کاٹ۔ ارشد بیرا گل سمجھ آئی تو داد اس فکرے دی تیر تو لینی ہے۔ مولا کہیں گے وہ جو پانچویں صف میں تیسرا بندہ ہے نا، نا وہ جو پانچویں صف میں تیسرا بندہ ہے نا اس کی گردن کاٹ۔ ہاتھ باندھ کے کہے گا سرکار نماز آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہے، لبیک آپ کی آواز پہ کہہ کے اللہ کے گھر کے پاس آیا ہے، ان کی گردنیں کیوں کاٹے؟ مولا کہیں گے اس لیے کہ قائم کے پیچھے آ کے نماز پڑھ کے بھی اسے ولایت علی میں شک ہے، نماز پڑھ کے بھی ولایت علی میں۔ اگر دنیا کو سمجھ آ جاتی ولایت علی، علی کی بیٹیاں 36 شہروں سے ایک چادر کا سوال۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ تمہاری ہائے قبول، اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس کی بہنوں کو، ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے وہ مائیں زندہ ہو کی بھی مر گئی ہوتی۔ ایک لفظ کہتا ہوں یہاں پہ میں، شام کے بازار میں ایک عورت نے حسین کے جوان کا چہرہ دیکھا تھا اور دیکھ کے کہا تھا یا ایتھل بدرت تمام۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، ہمارے بندہ آئے کرے، رو کے کہتی ہے اے 14ویں رات کے چاند، تیرے مرنے سے پہلے اللہ کرے تیری ماں مر گئی ہو۔ جن کی ہائے نہیں نکلی کوشش کرنا ہائے کر لو، تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، تڑپ گئی ہے۔ شہزادے کی پاک اماں بی بی بلند آواز سے رو کے کہتی ہے تیرا لگتا بھی کچھ نہیں، تو بین کر کے روتی ہے قسمت ہے مجھ لیلا کی، جب میں علی اکبر کو روتی ہوں کتا سجاد کو تازے آنے مار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تمہارا میرا شمار رونے رلانے والوں۔
اللہ بھائیوں کے ساتھ سلامت رہو، بیٹوں کے ساتھ سلامت رہو۔ یہ شام کا ایک لفظ کہے تو چلو شام پہ میں ایک اور لفظ کہہ دیتا ہوں، اللہ تمہیں شام لے جائے، اللہ کربلا کے بعد تمہیں ضرور شام لے جائے، ماؤں سمیت لے جائے، بہنوں سمیت لے جائے، اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے جس جگہ پہ 72 گھنٹے کھڑی رہی علی کی شریعت پہ تھی۔ بس ایک ہی لفظ کہنا تبرکاً اور اسی پہ سلام، کیونکہ فضائل جتنے بھی پڑھ لیے جائے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ مقصد تب پورا ہوتا ہے جب حسین کی زخمی اماں کو غصہ دیا جائے۔ تو عزاداران امام مظلوم کربلا، چلو ایک ہی لفظ کہتا ہوں، جب شہزادہ علی اکبر بادشاہ، کیونکہ 11 مصائب کے حوالے سے میں شہزادے کا تذکرہ کر دیتا ہوں، بھائی غلام ایسے آئے شہزادہ علی اکبر بادشاہ، ہر کسی نے آ کے مبارک دی، اللہ درجات بلند کرے بواسط سجی کہ ان کا لفظ ہے، اللہ اس کا ثواب ان کی روح کو احسال فرمائے۔ وہ کہتے ہیں ہر کوئی مبارک دینے آیا ہے، علی کی شریف بیٹی، علی کے لہجے والی بیٹی وہ نہیں آئی، آخر میں آئی، جب آ کے رک گئی، شبیر نے کہا اللہ نے مجھے نانا کی شکلوں والا بیٹا عطا کیا ہے، علی اب مانگنا، اب جو علی اکبر کے ماتمی ہو دیکھنا میری طرف، مانگنا۔ جلدی سے کہا حسین اگر عطا کرنا ہے تو مجھے اکبر عطا کرنا، بلا تشبیہ یہ کہنا تھا۔ جناب لیلا پاک بی بی نے ایسے علی اکبر لا کے مرشد حسین کو دیا اور دے کے کہا یہ لے، ایسے ہاتھوں پہ لیا، لے کے جب جانے لگی نا تو مرشد حسین نے ایک لفظ کا، ذاکرین بیٹھے اللہ ان کے زبان میں تاثیر عطا کرے، میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، تبرکاً ایک لفظ کہتا ہوں، قالیہ اگر کل کو اکبر کی ضرورت پڑ گئی تو دو گی؟ رو کے کہتی ہے شبیر چھوٹا لے جا رہی ہوں، جب برچھی کے قابل ہو جائے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، کوشش کرو میں بناوٹ کی ذاکری نہیں کر سکتا، جب برچھی کے قابل ہو جائے گا۔ عزادارو اٹھا کے لے گئی، ذاکرین پڑھیں تو ان کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، ان کے اپنے لفظ ہوتے ہیں، پاک بی بی نے لیا ہے اور کہہ دیتے ہیں جی علی اکبر بادشاہ کو پتہ نہیں تھا کہ اماں کون ہے، نہیں، جنہیں اللہ نے تعلیم دی ہو، جو علم لدنی کے وارث جانتے تھے پالنے والی کون ہے۔ عزت مآب سامعین، خدا کی عزت کی قسم لے گئی پاک بی بی۔ ایک دن عباس بادشاہ کو کہا عباس میرے قریب ہو، ہاتھ جی مالکن میں چاہتی ہوں میرے اکبر کو جنگ لڑنا سکھاؤ، میں بالکل آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر بندے کی عبادت ہو جائے، اکبر کو اللہ کی طرف سے سکھائے ہیں لیکن دنیا تک پیغام دے۔ ایک دن آ کے بادشاہ نے کہا علی کی بیٹی مالکن اب اکبر کو عذاب آ گئے، جنگ لڑ سکتے ہیں، کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا اکبر لڑتا کیسے ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا لیکن تبرکاً ایک لفظ کہوں گا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا اکبر لڑتا کیسے۔ شبیر کی مسند لگ گئی، بی بی کی میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، ماں کی مسند لگ گئی، ایسے آ گئے ہاشمی، ایسے سارے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کرے میں بات سمجھا دوں عزادارو، اگر دل دکھ جائے تو معاف کرنا، یہ خاص لفظ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہتا ہوں۔ ایک نیزہ علی اکبر کے ہاتھ میں، ایک نیزہ سرکار عباس کے ہاتھ میں۔ جلدی سے علی اکبر سے مرشد عباس نے کہا اکبر وار کر، مصلحت خدا یہی تھی جو میں لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ علی اکبر نے وار کیا، عباس نے روکا۔ اب مصلحت کی وجہ سے میں بڑی کنایے سے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد عباس نے وار کیا، مصلحت خدا بندی کی وجہ سے، اللہ کرے ہر بندے کی ہائے بلند نکل جائے۔ عباس سے وار روکا، عباس نے وار کیا، اللہ کرے ہر ماتمی کا ہاتھ سینے پہ آ جائے۔ عباس
نے وار کیا، علی اکبر سے روکا نہ گیا، علی اکبر کی گردن کے پاس عباس کا نیزہ گیا، یا مسند سے علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی، جیسے علی کی بیٹی عزادہ زمین پہ گری، مرشد عباس نے نیزہ پھینکا اور کہتا ہے علی کی بیٹی میں نے مارنا تو نہیں تھا، تڑپ گئی شریکت الحسین، تڑپ کے کہتی ہے عباس تو نے نہیں مارنا تھا، اگر لگ جاتا زینب مرنے سے پہلے مر گئی ہوتی، رو کے عباس کہتے ابھی دور سے نیزہ برداشت نہیں کر سکا، اللہ جانے کیسی قسمت ہے علی اکبر کی ماں کی کہ جب برچھی لگی شبیر نے اپنا پاپنا زانو علی اکبر کے سینے پہ رکھا۔ مومن تشریف رکھے۔ اب آپ کے سامنے میں صاحب کی دنیا میں بہت بڑا نام جناب چودھری حسنین رضا صاحب آفتر ڈیوالی اور ان کے فوراً بعد کاریوں